کے دروازے اور نور کے بادل چھا جاتے ہیں جب پڑھتے ہیں یا لطیف و یا ودود۔ اللہ پاک کہتے ہیں جو میری نظر اللہ نے کھولی ہے، اگر یہ نظر تمہاری کھل جائے تم برداشت نہ کر سکو۔ یہ وہ طاقتور لفظ بول، یہ دو طاقتور اللہ جل شانہ کے مبارک نام ہیں، یہ وہ طاقتور یہ وہ طاقتور بول ہیں۔ ہاں، اور پھر ان طاقتور بولوں کے سامنے کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ ختم۔ اللہ کے نام کی طاقت اور پھر مخلص لیے جن کے اندر اخلاص ہو، للہ کا تو اخلاص والوں کے سامنے کتنے ٹھہر جائیں؟ ٹھہر سکتے ہیں؟ بولو۔ ہاں، جادو ٹھہر سکتا ہے، جنات، نظر بد، دشمن حاسد نہیں، بے اولادیاں، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں، مشکلات، مسائل، پریشانیاں نہیں ٹھہر سکتے۔ اس کو جذبوں سے پڑھنا ہے، اس کو ولولوں سے پڑھنا ہے، اس کو دل کی کیفیتوں سے پڑھنا ہے، دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے۔ ایسا جذبہ، ایسا ولولہ، ایسا دل کی گہرائی، اللہ کو ترس آ جائے۔ حتیٰ کہ میرے رب نے اپنے کملی والے حبیب کو فرمایا کہ اے میرے حبیب اپنے آپ کو کھلا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ کو ترس آیا، میرے حضور اتنا روئے، اتنا درد، اتنا ہم، اتنا غم، اتنی کڑھن، اتنا دل کے اندر درد کہ اللہ کو ترس آ گیا۔ ایسی ترس آ جائے، یا لطیف و یا ودود کے پڑھتے ہی ایسے ترس آ جائے، ایسے درد اور غم کی کیفیت میں ایسے ترس آ جائے، اور ایسے غم کی کیفیتوں میں ہم گھل جائیں اور پگھل جائیں، ایسے ترس آ جائیں۔ کریں گے نا؟ تھیلی سامنے ہوگی اور اس کو پڑھیں گے پورے جذبوں اور کیفیتوں کے ساتھ، پورے جذبوں۔ اصل تو یقین ہے، اصل یقین ہے۔ یہ 12 لڈو لوگ رکھ جاتے ہیں تسبیح خانے میں، ایک لے جاتے ہیں مراد کا، 11 رکھ جاتے ہیں کہ جو کہتا ہے میری مراد پوری ہوگی میں آ کے رکھوں گا، لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی۔ کیل والا عمل یہاں ہوتا ہے یا مانعوں کا، طاقتور چرخے والا عمل ہوتا ہے دوسرے۔ یقین ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو صدیوں سے ثبوت کے ساتھ کتابوں میں ان کے حوالے موجود ہیں۔ یقین ہے اصل۔ جتنا کامل یقین ہوگا، یہ کامل یقین کے ساتھ عمل کرتا جائے گا، جھولیاں بھرتا جائے گا۔ نقش دریائے نیل یقین والے کو ملا ہے اور مل رہا ہے۔ 22 ہر مہینے کی 22 تاریخ کو یہ نقش یار غار یار مزار یقین والے پا رہے ہیں اور جھولیاں بھر رہے ہیں، سعادتیں پا رہے ہیں بہت زیادہ۔ اور یقین والا کبھی بھی تسبیح خانے میں اکیلا نہیں آئے گا، وہ سارا ہفتہ فکر کرے گا، اوروں کو لائے گا کہ کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، تسبیح خانے میں جا کے کسی کی مشکل دور ہو جائے، کسی کی پریشانی دور ہو جائے، اس کا کام بن جائے گا تو اللہ پہلے میرا بنا دے گا۔ سخی کبھی بھی، یقین والا کبھی تسبیح خانے میں اکیلا نہیں آئے گا، اور سخی اور یقین والا سارا دن تسبیح خانے کا سفیر بن کے لوگوں کو خیریں پہنچاتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو، دیوانوں کو دیکھا ہے۔ یقین ہے اصل، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ یقین، اس کی بہت زیادہ پسندیدگی ہے، اس کی بہت زیادہ۔ یقین اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اور یقین کی دنیا قبول ہوتی ہے۔ یقین کی دنیا، یقین کی دنیا۔ اور یقین کے ساتھ جو چلتا ہے، یقین کے ساتھ وہ اپنے مرحومین کو نہیں بھولتا، اپنے پیاروں کو نہیں بھولتا۔ نہ بھولا کریں، یہ درود کا ہدیہ، کلمے کا ہدیہ پوری امت کے مرحومین کو، اپنے پیاروں کو دیا کریں، ان کی قبروں پہ جایا کریں۔ اعمال کا ہدیہ، پھول لے جانا ضروری نہیں، قبر کے اندر کے پھول ضروری ہیں۔ باہر کے پھول تو مرجھا جاتے ہیں، اندر کے پھول نہیں مرجھاتے، باہر کے پھول مرجھا جاتے ہیں۔ وہ پھول جو ہے وہ اندر، ان کا فکر کیا کریں، ان کا غم کیا کریں۔ اور تسبیح خانے کی جو حفاظت کا نظام ہے، حامیم لا ینصرون،
بہت توجہ سے 313 بار میرا میری نسلوں اس سارے نظام کی قیامت تک کی حفاظت کا یا حفیظ و یا سلام، اور ہر نماز کے بعد میرا اور میری نسلوں کا تصور کر کے ایک بار سورت الہاکم التکاثر اور سورت یوسف کی آیت نمبر 80 صبح شام 11 دفعہ اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے ہمیشہ وسعت دے۔ یہ اعمال اور لقد جاکم کا عمل یہ کرتے رہا کریں۔ انگلش میگزین اور انگلش یوٹیوب چینل کو بہت زیادہ پھیلائیں، بہت زیادہ پھیلائیں۔ میری کوشش ہوگی کہ ہر مہینے اسم اعظم کا دم ہو۔ اب ہمارے احباب نے 9-10 محرم کی تاریخ دی ہے، درمیان میں اگر 2 ہفتے کے بعد بھی آ جائے تو اسم اعظم کا دم کوشش ہو نہ چکے۔ لوگوں کا بہت زیادہ اصرار ہے۔ ابھی ہم نے آئندہ 9-10 محرم کا اعلان کیا ہوا ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ میں اس کو ہر مہینے کی کوئی ترتیب بناؤں۔ میں انشاءاللہ یہ آپ کو جلد اعلان ملے گا۔ میرے ذمہ دار حضرات کو پہلے بھی میں نے ذمہ دار سے عرض کیا تھا، ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، انہوں نے اس پہ توجہ نہیں کی۔ ہر مہینے چاہے دوسرے ہفتے ہو جائے، تیسرے ہفتے ہو جائے، اس کی کوشش ہو کہ مہینوں کا وقفہ نہ ہو۔ انشاءاللہ اس کا جلد اعلان ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بندش لگوانے کی 5ویں جو قسط ہے وہ 17 مئی بروز ہفتہ رات 8 بجے، یہ لفظ یاد رکھیے گا، 17 مئی بروز ہفتہ رات 8 بجے بندش لگوانے والی قسط دیکھنا نہ بھولیں، ضرور دیکھیں۔ اسی اتوار کو روحانی منزل میں صبح 10 بجے درس ہوگا مری میں۔ پرسوں اتوار روحانی منزل میں صبح 10 بجے درس ہوگا، صبح درس ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی ایسا ٹوٹکا ہو جو 20-25 سال کے بعد بھی قد بڑھانے کا ذریعہ بن سکے تو وہ ضرور لکھیں، ضرور بتائیں، اور ہمارے ذمہ دار اسے دفتر میں ضرور پہنچائیں۔ تو اور دوسری درخواست یہ ہے کہ وہاں حجویری محل میں چلہ گاہوں کی اینٹوں کا کام بہت آخری مراحل میں ہے۔ خوش قسمت ہیں جو ہاتھ وہ اینٹیں لگا دیں گے، اللہ ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں دے گا، بے مراد نہیں رکھے گا، اور اللہ ان کی لکیروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے گا اور شاد و آباد رکھے گا، با مراد رکھے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ پارکنگ میں تعاون کریں بہت زیادہ، مسلم غیر مسلم راستے بند نہ ہوں، راستے بند نہ ہوں۔ سویا نصیب جگانا چاہتے ہیں تو تسبیح خانے میں 3 دن لگائیں، جمعرات عصر سے اتوار ظہر تک۔ اور اگر آپ بوڑھے ہیں یا جوان، تسبیح خانے عبادت اور خدمت کی نیت سے اپنی زندگیاں وقف کریں، یا روز کچھ وقت یہاں خدمت کے ہر شعبے میں لگائیں، خدمت کے ہر شعبے میں لگائیں، زندگیاں وقف کریں۔ وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں، بعض اوقات جوتوں سے بھی کوئی مسائل بہت زیادہ لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ انگریز کو جادو جنات نظر بد نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں اپری کی سائٹ پہ جمع کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ میرے والدین کے مزارات پر اعمال کا ہدیہ لے کر جاتے ہیں، ضرور جائیں، اللہ اعمال کی برکت سے ان کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ اجازت، لیکن وہاں غیر شرعی کیفیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے، برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ جب بھی آئیں بستر کے ہمراہ آئیں، بستر کے بغیر نہ آئیں۔ جب بھی تشریف لائیں بستر کے ہمراہ تشریف لائیں، بستر کے ساتھ آئیں۔ آج رات ٹرسٹ کا سامان لوڈ ہوگا، خوش قسمت ہوں گے وہ ٹرسٹ کا سامان بورے لوڈ ہوں گے ٹرک میں، سعادت مند ہوں گے جو ہاتھ سے اٹھا کے ہلکے پھلکے بورے رکھ دیں گے۔ اللہ پاک ان ہاتھوں کو منگتے سے بچائے گا، اور جو وہ کپڑے، بستر اور چیزیں، جوتے پہنیں گے، جب تک پہنیں گے اللہ ان سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں ٹلوائے گا۔ اس سعادت کو اپنے لیے بہت سعادت سمجھے۔ 9-10 محرم کو تسبیح خانہ میں گزاریں۔ بہت آزمودہ پیکج، وظائف اور مقدر اور تقدیر بدلنے کے لیے ایسے حیرت انگیز عمل ہوں گے جو آپ کے مسئلے حل، پریشانیاں دور ہوں گے۔
اور دوران محفل موبائل سے تصویر ویڈیو نہ بنائیں۔ موبائل کی لائٹ چھوٹی سی لیکن تکلیف دیتی ہے، آپ سے یہی درخواست ہے۔ اب بیٹھ کے ہم تھیلی سامنے رکھیں گے، بیعت کا عمل ہوگا۔ جو پہلے سے بیعت، وہ بیعت تجدید بیعت کر لیں گے۔ جو موجودہ بیعت ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ کلمات پڑھتے جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے۔ یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات تلاوت نماز کا اہتمام کرتے رہیں، رابطہ رکھیں تسبیح خانے میں۔ اگر دور ہیں تو مسلسل درس سننے میں ہم سب رابطے کے محتاج ہیں۔ اپنے حلال حرام جائز ناجائز پر بہت توجہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تسبیح خانے میں آنے کے بعد رشتے، کاروبار، لین دین، معاملات نہ کریں۔ ابھی میرے پاس ایک واقعہ آیا، اس نے کہ جی وہ فلاں خاتون کہتی ہے میں حضرت کی رشتہ دار ہوں، مجھے اپنی بیٹی دو۔ یہ نہ کریں، میری درخواست ہے۔ اپنے رشتے، کاروبار، معاملات پھر کر لیتے ہیں، پھر کمی بیشی ہوتی ہے، کہتی جی تسبیح خانے میں میں نے ان سے کہا میں تو روکتا رہتا ہوں۔ رشتے، ناطے، معاملات، کاروبار، لین دین اگر کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، میری مرضی شامل نہیں ہے۔ کرنا ہے تو آپ کی مرضی، یہ ترتیب نہ ہو۔ یہاں آنا صرف اللہ کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ بس آنا صرف اللہ کے لیے اور اللہ کا نام لینے کے لیے۔ تو سامنے تھیلی رکھے، ہم نے 7 پھونکے مارنی ہے اور جذبوں کے ساتھ، دل کی کیفیتوں کے ساتھ 7 پھونکے مارنی ہے۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ یا لطیف ہو یا ودود، 7 پھونکے مارنی ہے اور جذبوں سے پڑھ کے، اور اس کے بعد اسم ذات، پھر مراقبہ اور پھر دعا۔ توجہ سے درود پاک ہم نے پڑھا ہے۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو